السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. اچھا بچوں، آج ہم نے 3 کلاس کا چیپٹر نمبر 2 کرنا ہے. فرسٹ چیپٹر آپ لوگوں نے ہم جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے، اور آج ہم نے اس کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہے. چلے آئے ہم اس کا سیکنڈ چیپٹر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اچھا جی، سیکنڈ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے جی دل نہ کسی کا ٹوٹے. کیا ہے نام سبق کا؟ دل نہ کسی کا ٹوٹے. دل نہ دل نہ کسی کا ٹوٹے. کسی کا ٹوٹے. دوبارہ بولیے گا. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ دل نہ کسی کا ٹوٹے. ہمارا عنوان کیا ہے سبق کا؟ دل نہ کسی کا ٹوٹے. جی، ادھر ایک ورڈ نظر آ رہا ہوگا، یہ کیا ہے؟ پڑھو ذرا. بدو. بدو پتہ کون ہوتے ہیں؟ میں ابھی بتاتی ہوں. بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے. صحرا کا پتہ ہے آپ کو؟ ریگستان، جہاں پہ صرف جھاڑیاں ہوتی ہیں، پانی بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا زیادہ علاقہ جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، یعنی ریتیلا گرم پہاڑی علاقہ زیادہ ہے. وہاں پہ زیادہ جو ہے نا گرمی بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ مطلب پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے، ریت والا علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سبزہ بھی کم ہے، ہریالی کم ہے. وہاں پہ درخت نہیں ہوتے، وہاں پہ نہیں اگتے. حالانکہ وہ اتنا بابرکت ملک ہے، اتنا اچھا ملک ہے، لیکن اس میں یہ جو ہے نا صحرا زیادہ ہے اس لیے. اور بدو جو ہوتے ہیں، بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بدو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے گا جی. ایک بدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر چند ککڑیاں پیش کی. اب ککڑیاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ککڑیاں نہیں آپ کو پتہ نا؟ آپ نے کھیرے تو دیکھے ہیں نا؟ وہ بھی کھیرے کی سمجھ لو بہن ہوتی ہے. مطلب اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لینتھ زیادہ ہونے کے علاوہ مطلب وہ ان میں کڑواہٹ نہیں ہوتی ہے، اور وہ باریک سی پتلی سی ایک ایسے لمبی سی ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل کھیرے کی شیپ ہوتی ہے. وہ اور اس کا کلر پیرٹ گرین ہوتا ہے، لائٹ گرین ہوتا ہے، وہ ڈارک گرین نہیں ہوتی. آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، کھائی بھی ہوں گی سیلڈ میں، لیکن آپ لوگوں کو یاد نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ ضرور دیکھنا، سبزی لینے جاؤ جب پیرنٹس کے ساتھ، ماما کے ساتھ، پاپا کے ساتھ، تو اس کو ضرور دیکھنا کہ ان سے پوچھنا ککڑیاں کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ککڑیاں جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے ککڑیاں نا یہ جو ہوتے نہیں ہیں جو ہمارے دیہات میں بھی کچھ یہ مینگو شینگو جو ہوتے ہیں، ان کو بھی شاید کوئی اس کی بھی ایک کوئی قسم ہے جس کو ککڑی بولا جاتا ہے. چلے جی نیکسٹ آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص تحفہ پیش کرتا تو خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کا تحفہ قبول فرما لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور اسے خوش کرنے کے لیے ککڑی توڑ کر اس کے سامنے ہی کھائی، یعنی کہ اس بندے کی خوشی کے لیے. جی بچوں دیکھو، آپ کا ٹاپک تھا دل نہ کسی کا ٹوٹے. اور دل نہ کسی کے ٹوٹے میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے عمل سے ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ ایک بدو ان کے پاس ایک تحفہ لے کے آتا ہے کہ جی یہ میرے پاس چیز ہے، یہ میں آپ کو تحفتاً دینا چاہتا ہوں. وہ جب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو کھا بھی لیتے ہیں تاکہ اس کو برا نہ فیل ہو، اس کو برا نہ لگے.
تو اس طرح سے یہ دیکھو کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم فوراً سے اس کے منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں یہ چیز تو اچھی نہیں ہے، یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تو میں لوں گا نہیں، یہ تو میں کھاؤں گا نہیں۔ جیسے خاص طور پہ آپ بچے لوگ ہو، آپ کے پیرنٹس اتنی چیزیں بناتے ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ لوگ جو ہو نا آپ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے ہو۔ اچھا جی، چلے جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ یہ دیکھو ککڑیوں کی تصویر بھی ہے، یہ دیکھو مجھے تو یہ کھیرے جیسی ہی لگ رہی ہیں، بھنڈی کی طرح بھی تھوڑی تھوڑی اور نا بھنڈی کی طرح بھی لگ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی سی، لیکن یہ بھنڈی نہیں ہے، یہ ککڑی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ وہ کیا اس کو تر بھی بولتے ہیں، تر تر بھی بولتے ہیں، یہ ککڑی، اس کو ککڑی بھی بولتے ہیں، اس کو تریں بھی بولتے ہیں، اور یہ لائٹ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز پہ۔ ایکسرسائز میں آج سرگرمیاں نہیں ہیں، آج تو قواعد لکھا ہوا ہے جی آپ کی اس میں سبق میں۔ یہ دیکھیں اوپر انہوں نے ایک مینڈک بھی بٹھایا ہوا ہے قواعد کے اوپر، کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تو، مگرمچھ کی طرح لگ رہا ہے نا۔ چلو جی کوشچن پڑھتے ہیں ہم۔ کوشچن دیکھیں جی، الفاظ کو ان کی ازداد سے ملائیے۔ ازداد یعنی یہ ضد کی جمع ہے ازداد، اور اس کو دیکھیے گا جی، یہ دیکھیں دیہاتی ہے تو اس کو میچ کیا گیا شہری کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے خوشی، خوش کو ناخوش۔ اس کے بعد کڑوا کو میٹھا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے جی خاص، اس کو ملایا گیا عام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے جی اصل کو ملایا گیا نقل کے ساتھ، اور مہمان کو ملایا گیا ہے میزبان کے ساتھ۔ اس طرح سے یہ جو چیز ہے آپ کی ہو گئی ہے کور۔ آگے کوشچن نمبر ہے جی اگلا، دیے ہوئے رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے لکھیے۔ اب دیکھیں جی، میں نے اپنے دوست کو تحفہ دیا، میں نے اپنے دوست کو تحائف دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سنٹینس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت اچھی تھی۔ اب اس کو جمع کر کے لکھنا ہے، ہمارے نبی کی عادات اچھی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اچھی تھی۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ ہم نے اسکول میں بات کی، ہم نے اسکول میں باتیں کی، ٹھیک ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیالات آئے، ہم نے چیز کھائی، ہم نے چیزیں کھائی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کے لیے آرڈر آیا ہوا ہے کہ ککڑی کی تصویریں بنانی ہیں اور رنگ بھرنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خالی بلاکس انہوں نے دیا آپ کو، اس میں آپ نے ککڑی کی تصویریں بنانی ہیں اور ان میں کلر بھی کرنا ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ ہمارا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پھر جس وقت ٹائم ملے گا میں آپ کو نیکسٹ بھی بتا دوں گی۔ جی بچوں، کل ہمارا کچھ سبق رہ گیا تھا تو میں نے کہا کہ آج اس کو کر لیا جائے، اور ویڈیو جب میں یہ لگاؤں گی تو میں انشاءاللہ پوری ہی لگاؤں گی، تو اس لیے آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے، الگ سے ویڈیو نہیں ہوگی، میں مرج کر لوں گی، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے پورا چیپٹر کرنا ہے۔ دیکھیں جی، آج ہمارے پاس اگلا پیج ہے، اسی چیپٹر ہے دل نہ کسی کا ٹوٹے، دل نہ کسی کا ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں تک تو ہم نے پڑھ لی تھی، اس کے سامنے ہی کھائی۔ اب آگے پڑھنا ہے آج ہم نے، آگے ہے جی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ککڑی کھائی، پھر ایک اور کھائی، یہاں تک کہ ساری کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کھانے کی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تو اسے پاس بیٹھے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج اس طریقے کے خلاف ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
حیران تھے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا۔ پیارے بچوں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ ایسا کرنے سے بدگمانی جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ آخر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے اسے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلی اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لیں۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی وجہ یہی وجہ تھی۔ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اور ادھر ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں، ہمارے گھر کوئی چیز لے کے آتا ہے تو ہم اس میں 4000 نقص نکالتے ہیں اور پھر اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کیا لا کے دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سوچ نہیں آتی کہ ہمارے مہمان ہیں، اب کوئی ان کے دل میں برا لگے گا ان کو یا کچھ نہیں۔ جی ہم نے تو ان کو ایسا دیا تھا، انہوں نے ہمیں ایسا تحفہ کیوں دیا؟ واہ میرے رب، تیری شان ہے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ان جیسا تو کوئی نہ تھا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ آنا ہے۔ واہ میرے رب، تیرے حبیب کے صدقے جاؤں۔ دیکھیں جی، اس کے بعد ایکسرسائز ہے، نئے الفاظ کے معنی ہیں آپ لوگوں کے۔ بدگمانی، کسی کے دل میں برا خیال آنا، افسوس، دکھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی۔ صحابہ کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ان کے ساتھی۔ اچھا بچوں، اس ایکسرسائز کے اگلے کوسچن تو ہم نے کر لیے تھے، بس یہی رہ گیا تھا پیج ہمارا۔ دیکھیں، بدو کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں لکھ کے۔ ویسے تو یہ بک میں یہ دیا ہوا ہے آنسر اس کا، یہ دیکھیں، بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ دکھاتی ہوں، آپ لوگ اس کو پوز کر کے اس کو لکھ لیجئے گا آنسر۔ بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے آپ لوگوں کا۔ کوسچن نمبر 1 یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پر اس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک میں سے ہی مل گیا ہوا ہے۔
میں پھر سے دکھا رہی ہوں، آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ عرب کے سرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے بدو۔ جی نیکسٹ آتے ہیں اگلے کوسچن کی طرف۔ بدو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ اچھا جی بیٹا، یہ سیکنڈ کوسچن ہے، بدو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ جی بدو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑیاں تحفے میں دی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلا کوسچن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں حیران تھے؟ صحابہ کرام اس لیے حیران تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محفل میں موجود سب لوگوں میں چیز تقسیم کرتے تھے، لیکن آج وہ ساری ککڑیاں خود ہی کھا گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ککڑیاں کھانے کے لیے کیوں نہ دی؟ کیونکہ ساری ککڑیاں کڑوی تھی، اس لیے نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں سوری یہ ہے جی، آپ نے اس واقعے سے جو سبق سیکھا ہے اسے ایک جملے میں لکھیے۔ کبھی اپنے عمل سے کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ میں نے تو اپنی عقل کے حساب سے لکھ دیا ہے، اگر کوئی اس کو چینج بھی کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں بنائیں۔ خوش، ہم خوش ہیں۔ تحفہ، مجھے پاس ہونے کا تحفہ ملا۔ ضروری، ضروری ہے کہ دوسروں کے کام آئیں۔ عادت، بڑوں سے اسلام میں پہل کی عادت اپناؤ۔ مہمان، مہمان کا دل نہ دکھاؤ۔ جی اس طرح یہ ہمارا چیپٹر تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن میں پھر بھی اینڈ میں یہی بات کہنا چاہوں گی، بچوں پلیز آپ لوگ بھی ان چیزوں کو اپناؤ، اپنے بڑوں کا ادب کرو، بڑوں سے اچھے طریقے سے ملو، اچھے طریقے سے بات چیت کرو، اور تحفے تحائف آپ کو لینے دینے کا شوق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، آپ نے بھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ آپ کے کریکٹر کو آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور یہ کام کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، خدا حافظ۔